الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم تعلمون. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے بعد آپ تمام کا شکر گزار ہوں، ہر چند کہ نہ میں اس حیثیت کا انسان ہوں اور نہ اس قابل ہوں کہ علماء کرام کو یہ بتایا جائے کہ آپ کے خد و خال کیا ہونے چاہیے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس قابل سمجھا اور ایک ذمہ داری دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ باتیں کہنے کی توفیق دے جو ہم تمام کے لیے انشاءاللہ کارگر ہو، قرآن و سنت کے مطابق ہو. اور ہمارے بھائی جس طرف اشارہ کر رہے تھے، علماء کو ہم جس مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں ہماری یہ کوششیں مفید، سودمند اور کارگر ہوں. مجھے لگتا ہے کہ جو باتیں میں نے سوچی تھیں ان کا ایک اختصار کسی نہ کسی شکل میں جمشید صاحب نے اور بعد میں آپ نے اپنے کونسل کا تعارف کراتے ہوئے وہ چند باتیں سامنے رکھ دی ہیں. ہم جب علماء کرام کے خط و خال کی بات کرتے ہیں، ان کے خط و خال کی بات کرتے ہیں، ان کا سماج میں کیا مقام، کیا مرتبہ ہونا چاہیے، کیا کردار ہے جو وہ ادا کر سکتے ہیں، اور مختلف سطحوں پہ ان کی علمی زندگی، ان کی عملی زندگی، ان کی فکری بساط کیا ہو، سماج کو بنانے میں اور سیاسی سطح پہ کس طرح کا کردار وہ ادا کر سکتے ہیں. جب ہم ان تمام زاویوں سے سوچتے ہیں تو جو سب سے پہلا اور بنیادی سوال ذہن میں آتا ہے اور آنا چاہیے کہ اصلاً شریعت اسلامیہ میں، دین اسلام میں علماء کو مقام کیا دیا گیا ہے، ان کی حیثیت کیا بنتی ہے. اس اعتبار سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا جو ٹکڑا ہمارے دوست نے پیش کیا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ یہاں سے دراصل یہ چیز طے ہو جاتی ہے کہ علماء کرام کا مقام کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا امکم اعلمکم بالقرآن، جو زیادہ جانکار ہوگا، ذی علم ہوگا، وہ امامت کا فریضہ انجام دے گا. مسجد میں اگر امامت کا یہ فریضہ وہ انجام دے گا جس کے پاس علم زیادہ ہو، تو اس کا ڈائریکٹ مطلب یہ بھی ہے کہ سماجی سطح پہ بھی، ملکی پیمانے پہ بھی دراصل قائد اور رہنما اسی کو ہونا چاہیے جو علم زیادہ رکھتا ہو. اسی لیے اسلامی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی فوقیت ثابت کر رہا ہے ملائکہ پہ اور اس کے لیے علم کو ذریعہ بنا رہا ہے، تو وہ ایک انڈیکیشن بھی ہے. ہر زمانے میں، ہر دور میں ہمیشہ جو لوگ صاحبان علم ہوں گے ان کو ہی برتری اور تفوق حاصل. آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ پہلی اتارے جانے والی آیت اگر اقرا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کار عظیم کے لیے تیار بھی کیا جا رہا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو نبی ہونا ہے، ساری کائنات کی آپ کو رہبری کرنی ہے، اور رہبری کا یہ فریضہ، رہنمائی کا یہ فریضہ پڑھے بغیر نہیں کیا جا سکتا. تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ علماء کا جو بنیادی مقام شریعت اسلامیہ میں رکھا گیا ہوا ہے وہ قائد کا مقام ہے، وہ رہنما کا مقام ہے، وہ روشنی، ٹارچ بیئرر جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں، روشنی دکھانے والے کا مقام ہے. اور جس کا یہ مقام ہو اس کی ذمہ داری یقینی طور پہ بہت زیادہ ہوگی. اس لیے دیکھیں کہ قرآن حکیم میں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے، نہ جاننے والے، علماء اور غیر علماء برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو اور علم والوں کو درجات میں بڑھاتا ہے. اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذعوا به، ان کے پاس جب کوئی معاملہ آتا ہے تو وہ یہاں وہاں لے کر کے چلے جاتے ہیں، جبکہ ان کو لوٹا دینا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ان لوگوں کی طرف جو اہل علم ہیں اور جن کے اندر استنباط کی، اجتہاد کی صلاحیت ہے، جو مسائل سمجھتے ہیں، چیزوں کو جانتے بوجھتے ہیں، جن کے اندر یہ قوت پائی جاتی ہے کہ وہ استدلال کر سکیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو مقام یہ دیا کہ نبیوں کا وارث بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ انبیاء کو جوڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتا ہے، ملائکہ گواہی دیتے ہیں، اور ملائکہ کی گواہی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مقام ہے رہنمائی کا مقام ہے، قیادت کا مقام ہے، اور اس قیادت اور رہنمائی کے معاملے میں اسلام میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حد بندی نہیں کی ہے، یعنی یہ ان جنرل علماء کو قائد کا درجہ دیا گیا ہے۔ ان جنرل عمومی طور پہ علماء سماج کے قائد ہوں گے، علماء سماج کے رہنما ہوں گے، اور جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام کی تربیت کے نمونے دیکھیں گے اور ان لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے قائدانہ حیثیت سے لوگوں کی رہنمائی کی، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ ذی علم لوگ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اخیر میں، یعنی سن 6 ہجری کے اخیر 7 ہجری کے شروع میں، 7 ہجری میں آ کر کے وہ مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اپنی پوری زندگی، جو بقیہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی بچی ہوئی ہے، اس میں اچھی طرح پوری پابندی سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ علماء کا جو گروپ بنا، جو قضات کا گروپ بنا، جو گورنروں کا گروپ بنا علماء میں، یعنی جن کو قائدانہ مناصب ملے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، جن کے بڑے بڑے شاگرد ہوئے، جنہوں نے مسلم معاشرے کو شیپ دیا، باضابطہ اس کی تشکیل کا کردار ادا کیا، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے بعد ان کے شاگردوں کی کھیپ آتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جو اس کے بعد مسلم معاشرے کو بنانے سنوارنے کا کام ہوا ان کے شاگردوں نے کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علم کے معاملے میں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، وہیں ایک بڑی سچائی یہ ہے کہ انہوں نے حصول علم کے معاملے میں بہت زیادہ محنتیں کی۔ بخاری شریف میں ان کے سلسلے میں ایک روایت ہے کہ ان کو پتہ چلا کہ ایک صحابی کے پاس ایک حدیث ہے، تو وہ چلے گئے، دوپہر کا وقت تھا، عصر سے پہلے کا وقت، اور ظاہر ہے جو لوگ یہاں کے معاشرے سے واقف ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہاں کیسی گرمی ہوتی ہے، تو اس وقت وہ گئے، صاحب حدیث وہ اندر تھے، ان کو لگا اس وقت ان کو پریشان کرنا مناسب نہیں ہوگا، تو وہ باہر ہی بیٹھ گئے، اور بیٹھے تو تھکاوٹ کی وجہ سے تھوڑی اونگ وغیرہ بھی آنے لگی، ہوا تیز چل رہی تھی، اس کی وجہ سے ان کو پریشانی بھی ہوئی۔ عصر کی جب اذان ہوئی اور جب صحابی رسول باہر نکلے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس کو دیکھا، تو انہوں نے مطلب اپنی شرمندگی کا اظہار کیا کہ آپ آ گئے، آپ ہمیں کہتے تو ہم ہی چلے جاتے، آپ نے یہ زحمت کیوں کی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، بلکہ آپ صاحب علم ہیں، تو یہ آپ کا مقام تھا کہ ہم آپ کے پاس آئیں۔ اور بعد میں جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بنا، تو بہت سارے ان کے جو معاصرین تھے وہ ان پہ رش کرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ جس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس اہل علم سے، صحابہ کرام سے علم حاصل کر رہے تھے، اس وقت ہم نے دوسری چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھا، اس لیے آج حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری شروعات سے کائنات، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنا چاہتے ہیں، انسان بنانا چاہتے ہیں، تب سے لے کر کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت تک، پھر جن لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حیثیت سے مقام دیا، اگر آپ ان پہ غور کریں گے تو جو سب سے بنیادی چیز سمجھ میں آئے گی وہ یہ کہ ان کا بڑا زوردار اور زبردست علمی مقام ہے۔ ہم تمام جانتے ہیں کہ امہات المومنین میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام سب سے بلند ہے۔ ہم تمام جانتے ہیں کہ یہی وہ امہات المومنین میں یہی ہماری ماں ہے جو سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرتی ہیں، جو سب سے زیادہ علم ہونے کی حیثیت رکھتی ہیں، 2210 حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ وہ اپنے اس مقام کی وجہ سے، علمی حیثیت کی وجہ سے، ورنہ ظاہر ہے کہ امہات المومنین اور بھی دوسری ہیں، لیکن جو مقام اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، جو قائدانہ صلاحیت اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہے ان کو، اس لیے بڑے بڑے صحابی ان کے شاگرد ہیں، ان سے حدیثیں سیکھتے ہیں، اور بہت سارے بڑے بڑے معاملات میں وہ لوگوں کو کریکٹ کرتی ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ نہیں آپ نے یہ غلط سمجھا۔ تو یہ جو علم ہے بنیادی طور پہ علماء جب اپنے اس مقام کو سمجھیں گے کہ ان کی بنیادی حیثیت رہنما ہونے کی ہے، قائد ہونے کی ہے، تو جو سب سے پہلی ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ان کی جو علمی حیثیت ہو وہ بہت مستحکم ہو، بہت مضبوط ہو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رسول بنانے کے لیے سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق کہا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امامت کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں کہ آدمی قرآن کریم کا سب سے زیادہ جاننے والا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت و رہنمائی کا فریضہ بنیادی طور پہ بغیر علم کے اور بہت مستحکم مضبوط علم کے انجام نہیں دیا جا سکتا۔ ہماری پوری تاریخ میں تمام وہ لوگ ہمارے قائد رہے ہیں جو علمی حیثیت سے بہت مستحکم رہے ہیں، بہت مضبوط رہے ہیں۔ اس لیے
جو علماء کرام کی علمی زندگی کا خط و خال ہے، جو خد و خال ہے، جو ان کا ایک کیریکٹر بننا چاہیے، وہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کی علمی حیثیت بہت مستحکم ہو۔ آپ دیکھ لیجئے، جن لوگوں کو عام طور پہ معاصر دنیا مصلحین کے طور پہ جانتی ہے کہ انہوں نے اصلاح کا فریضہ انجام دیا، جب آپ پیچھے جا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصلاً وہ بڑے ذی علم لوگ تھے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو مجدد کی حیثیت سے دنیا جانتی ہے، لیکن جو ان کا علمی مقام ہے، بڑے بڑے علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ بہت سے ان کے جو ان سے پہلے گزرے ہوئے اسلاف ہیں، وہ بھی علم کے معاملے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پائے کے نہیں ہیں۔ بعض لوگ یہ تک مانتے ہیں کہ اگر ائمہ اربعہ کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کی جو بصیرت ہے، جو علم ہے، وہ کسی درجے میں کم نظر نہیں آئے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو کردار ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اپنی اس علمی حیثیت کی وجہ سے انہوں نے جو مخالفین پہ رد کیا ہے، انہوں نے جو غیر دینی افکار و خیالات کا جائزہ لیا ہے، جو منحرف افکار کی انہوں نے تردید کی ہے، وہ اتنی مضبوط مستحکم کی ہے کہ کسی کے لیے آسانی سے ان کو درکنار کرنا کسی کے لیے آسان نہیں ہے۔ اسی لیے جو پہلی اور بنیادی شرط ہے علماء کی قیادت کے لیے، وہ یہ ہے کہ ان کا علم بہت مستحکم اور بہت مضبوط ہو۔ اسی لیے یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے فلسفی ہیں، اپنے زمانے کے سب سے بڑے علم کلام کے ماہر ہیں، اپنے زمانے کے سب سے بڑے نحوی صرفی ہیں، بلکہ بہت سارے نحو اور صرف کے علماء کی انہوں نے باضابطہ نہ صرف یہ کہ تصحیح کی ہے، بلکہ ان کو بتایا ہے کہ آپ کی حیثیت کیا بنتی ہے۔ اور یہی وجہ، اور حدیث اور تفسیر اور اس طرح کے جو علوم اسلامیہ ہیں، اس معاملے میں تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی امامت بغیر کسی تنازع کے مسلم ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، جبکہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عام طور سے ان کو ایک مجدد کے طور پہ، مصلح کے طور پہ دنیا دیکھتی ہے، امام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اسوہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ہم اس حیثیت سے زیادہ ان کو جانتے ہیں کہ انہوں نے شرک و کفر کے خلاف ایک باضابطہ لڑائی لڑی، ایک ماحول جو بنا ہوا تھا اس ماحول کو انہوں نے توڑا، شرک کے خلاف، بدعت کے خلاف، اور ایک توحید کی بہترین بنیادیں انہوں نے فراہم کی۔ لیکن اس سے پہلے جب آپ دیکھیں گے تو وہ علم کے معاملے میں بڑے مضبوط آپ کو نظر آئیں گے۔ وہ ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے تراث کے بہترین عالم ہیں۔ وہ باضابطہ سب سے اپنے وقت کے سب سے، اگر ہم نہ بھی کہیں، شاید تھوڑا ہم احتیاط سے کام لیں، تو بھی اپنے وقت کے بڑے ہی مستحکم اور مضبوط عالم دین ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ استدلالات کیسے کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں اگر ہم چلے آویں تو شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے دراصل وہ انقلاب، تھوڑا سا بھاری لفظ ہے، لیکن وہ ہوا چلنی شروع ہوتی ہے، وہ کیفیت بننے لگتی ہے جب ہم اصل اسلام کی طرف امت اسلامیہ ہند لوٹنا چاہتی ہے، جب صحیح اسلام قرآن و سنت کی شکل میں ان کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ اگر آپ یہاں دیکھیں گے تو آج بھی شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو علمی مقام ہے، وہ کسی کے یہاں بھی متنازع فی نہیں ہے۔ وہ حدیث کے بڑے امام ہیں، تفسیر کے بڑے امام ہیں، وہ فقہ، اصول فقہ کے بڑے امام ہیں، اور اس وقت کے جو رائج دوسرے علوم تھے اس معاملے میں ان کا قد بہت اونچا ہے۔ اسی لیے لوگ بڑی کہہ لیجئے کہ بڑے اطمینان سے اور بڑی قوت سے اپنے آپ کو شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کے پوتے شاہ اللہ کے پوتے مولانا اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام ہے، ہمارے یہاں وہ تقویت الایمان کی وجہ سے زیادہ معروف ہیں۔ تحریک شہیدین میں باضابطہ سید احمد شہید کے دست راست کی حیثیت سے ان کو زیادہ تعارف ملا، لیکن ان کی جو علمی کتابیں ہیں تقویت الایمان کے علاوہ، انہوں نے جو کام کیا ہے اور جس طرح کا ان کا ویژن تھا، جو ان کی علمی حیثیت تھی، وہ حیثیت عام طور پہ اس گفتگو میں پس منظر چلی جاتی ہے، اور عام طور پہ ہمارا ذہن یہ بنتا ہے کہ یہ لوگ علمی حیثیت سے شاید اس مقام پہ نہیں رہے ہوں، جبکہ سچائی یہ ہے کہ اگر ان کی وہ علمی حیثیت نہیں ہوتی تو وہ جو مجددانہ کارنامے انہوں نے انجام دیے، انہوں نے جو حیثیت بنائی، وہ حیثیت بنانے میں کامیاب نہیں ہوتی۔ اس پورے تناظر میں جو بنیادی طور پہ سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ علماء کو علمی حیثیت سے اتنا مستحکم، اتنا مضبوط اور اتنی برتر پوزیشن پہ ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی اس معاملے میں ان پہ کم سے کم انگلی اٹھانے کی غلطی نہ کر سکے، یا ان کو سوالیہ نشان کے دائرے میں نہ لا سکے، یہ نہ کہہ سکے بھائی مولانا ہے تھوڑی جانتے ہوں گے۔ ہمارے یہ علماء، خاص طور سے مثال کے طور پر اگر ہم شاہ اللہ محدث دہلوی کو دیکھیں تو شاہ ولی اللہ صاحب اپنے وقت کے علماء کو، عوام کو، اور اس وقت کے جو حکمران ہیں ان کو، تمام کو وہ ماشاءاللہ خطاب کرتے ہیں، ان کو ان کی ذمہ داریاں بتلاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ جب علمی حیثیت آپ مستحکم کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہیبت بھی لوگوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہیں سے ہماری گفتگو کا وہ دوسرا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کی طرف گفتگو کو اب بڑھانا ضروری ہے، اور وہ ہے کہ علماء کی زندگی عملی اعتبار سے کیسی ہونی چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تربیت کا وہ نمونہ دیا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادلہ اربع میں سے ایک ہیں، زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں، بہت متقی پرہیزگار صحابیوں میں شمار ہوتا ہے اور ذی علم صحابی میں شمار ہوتا ہے، روشنی فراہم کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں جو ان کو بقیہ لوگوں سے یعنی مابہل امتیاز جو ان کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی حدیث جب پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ اس حدیث پہ عمل کر لیں۔ اسی لیے جب وہ حج کے راستے میں جب گزرتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں لیٹے تھے تو وہ لیٹ بھی جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کیا کہتے ہیں بعد میں علماء یہ بتاتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی اس طرح سے، لیکن یہ جو تصور ہے دراصل علم کو عمل سے جوڑنے کا وہ بڑا مستحکم ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے اور مضبوط طریقے سے منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی حدیث کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس حدیث پہ عمل کر لیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جو زندگی ہے، عملی زندگی، اور خاص طور سے آپ ان صحابہ کرام کو دیکھیں جن کے بارے میں ہمارا تصور یہ ہے کہ یہ اپنی علمی حیثیت میں قائدانہ صلاحیت رکھتے ہیں، اپنی علمی حیثیت میں یہ قائد ہیں اور سماج کو روشنی فراہم کر رہے ہیں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ان کے علم و عمل میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ وہ جس علم کی بلندی پہ ہیں وہیں وہ عمل کی بھی بہت بلندی پہ نظر آتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان سے ہم جو تصور قائم کرتے ہیں، ہماری جو توقعات وابستہ ہوتی ہیں وہ توقعات پوری ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے حدیثیں زیادہ یاد رکھی ہیں، زیادہ روایت کی ہیں، اور ان کی جو عملی زندگی ہے وہ بھی اس کا باضابطہ مظہر ہے۔ تو ہمارے کہنے کا جو دوسرا پوائنٹ تھا کہ عملی زندگی اگر اس علمی زندگی کا مظہر بن جائے، پیکر ہو، سمجھ میں آئے کہ للہیت کے ہم اسی مقام پہ ہیں، ہم تواضع کے اسی مقام پہ ہیں، ہم اعتماد کے خودی کے اسی مقام پہ ہیں، ہم نے دنیا کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی ہے، ہمارا جو مقام ہے رہنمائی کا، ہمارا جو مقام ہے قیادت کا، ظاہر ہے کہ آپ کا جتنا بڑا مقام ہوگا اتنی بڑی قربانی آپ کو دینی ہوگی۔ تو آپ نے اپنے مقام کے حساب سے اپنی شخصیت کی تعمیر پہ کتنی محنت کی ہے یا اپنی شخصیت کو اس مقام کے کس قدر مطابق آپ نے بنایا ہے، یہ بہت زیادہ معنی رکھتا ہے۔ مجھے شاید نہیں کہنا چاہیے لیکن بہرحال ہم تمام کو اس حیثیت سے اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ اگر ہم علم کے کسی بلند مقام پہ ہے تو کیا ہمارا عمل اس علم کو جسٹیفائی کرتا ہے، اس کی تبریر کرتا ہے، یا ہمارا عمل دراصل منہ چڑھاتا ہے کہ بھائی تمہارے پاس جانکاری ہے، کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ تو اگر کیفیت ایسی ہے تو ہمیں اس حیثیت سے اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو دیکھ کر یا بعض ہمارے اسلاف کو دیکھ کر دنیا یہ تصور قائم کر لیتی تھی کہ اسلام اس کو کہتے ہیں۔ آج یقینی طور پہ یہ پوری امت کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اسلام دیکھنا ہے تو قرآن و حدیث میں دیکھیے، مسلمانوں کی زندگی میں مت دیکھیے۔ اور یہ یقینی طور پہ یہ وہ اپولوجی ہے جس کے لیے درست کیا کہتے ہیں لفظ میرے پاس نہیں ہے، یہ ہماری طرف سے ایسی شرمندگی کا احساس ہے کہ اس پہ جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ تو علماء اگر اپنے علمی مقام کو اپنی عملی زندگی سے جسٹیفائی کرتے ہیں اور اس معاملے میں اخلاص، للہیت، تواضع، لوگوں کے لیے ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا، علماء کیا اویلیبل ہیں، کیا ان کا جو وہ مقام ہے رہنمائی کا، کیا اس بارے میں وہ واقعتاً سنجیدہ ہے، وہ رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کہاں مر رہا ہے، اور جہاں پانی مر رہا ہے، جہاں جھول نظر آ رہا ہے وہاں وہ اس کوشش کے ساتھ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھ لیجئے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو زندگی ہے، ان کا جو علمی مقام ہے، اس سے بڑھ کر کہیں ان کی عملی زندگی کا نمونہ وہ روشنی ہمارے سامنے آتی ہے۔ جب لگتا ہے کہ حکمران وہ فریضہ انجام نہیں دے پا رہے ملت کو بچانے کا، تو وہ بولتے ہیں، سر پہ کفن باندھ لیتے ہیں کہ نہیں اگر ہمیں ضرورت پڑے گی، جا کر کے بادشاہ وقت سے بات کرتے ہیں کہ ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ دشمن کو روکا جائے، اگر آپ کو ہماری ضرورت ہے تو ہم سامنے سے حاضر ہیں۔ بر صغیر میں
خاص طور سے اگر ہم لوگ اپنے آپ کو حضرت شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جوڑ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی عملی زندگی کے نمونے ہمارے سامنے کس طرح سے آتے ہیں. جب وہ معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یہاں مسائل ہیں تو وہ پھر دیکھتے نہیں ہیں لوگ کیا کہیں گے، کس طرح سے ان کو روکا جائے گا، ان کی مخالفت ہوگی، ان کے خلاف الٹی سیدھے باتیں ہوں گی، الزامات لگائے جائیں گے. ان تمام سے اوپر اٹھ کر کے ان کو جو فریضہ انجام دینا ہے اس کے لیے وہ تیار رہتے ہیں. اور کردار اتنا مستحکم ہے، ان کا کیریکٹر اتنا ساؤنڈ ہے کہ اگر وہ طوائف کے کوٹھے پہ بھی جاتے ہیں تو کسی کی یہ جرت نہیں ہو پاتی کہ ان کے کیریکٹر پر سوال یا نشان لائے. دنیا مکمل طریقے سے اس بات کو مانتی ہے، دل سے تسلیم کرتی ہے، زبان سے کہتی ہے کہ اگر شاہ صاحب گئے تھے تو یقیناً اصلاح کرنے کے لیے گئے. تو عمل اور کردار کی یہ بلندی اگر اس تطابق کے ساتھ، اس موافقت کے ساتھ علماء کے اندر ہو تو ان کا جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا ہے اور جو سلف نے اپنی علمی عملی زندگی میں کر کے دکھلایا ہے، وہ انشاءاللہ اس کا واپس آ جانا کچھ ایسا مطلب کیا کہتے ہیں بعید نہیں ہے انشاءاللہ. جو تیسرا مرحلہ، جب علم اور عمل آپ کا مستحکم ہو جائے، علم آپ کا بہت مضبوط ہو اور عمل آپ کی گواہی دے رہا ہو، تو خمیر جو آپ کا ذہنی خمیر جو تیار ہوتا ہے، جو فکری اساس آپ کی بنتی ہے، وہ بہت مضبوط بنتی ہے. پھر آپ کو الگ سے اپنے آپ کو راہ مستقیم پہ گامزن رکھنے کے لیے وساوس سے تو بچنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آپ اتنے مستحکم ہوتے ہیں کہ وساوس کا مقابلہ کر پاتے ہیں. فکری زندگی میں سب سے پہلی ذمہ داری خود عالم کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو فکری انحرافات سے بچائے. اور اسی لیے اس معاملے میں اس کی بنیادی ذمہ داری جہاں قرآن و حدیث سے جڑ کر رہنے کی ہے، وہیں اپنے اسلاف سے بھی جڑ کر رہنے کی ہے. سلف کو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے فہم کو ہم سلف کے فہم کے مطابق دیکھتے ہیں، تو اس میں دراصل ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو انحرافات سے، ہم اپنے آپ کو فکری وساوس سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سلف کی راہ پہ اسی لیے چلتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی غرہ علم کے تحت دھوکے کے شکار ہو جائیں اور شیطان کی راہ پہ چل پڑیں. ہم اپنے سلف کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کون سی راہ بنائی ہے، کس طرح سے استدلال کیا ہے اور کون سی راہ انہوں نے کھولی ہے. فکری معاملات میں جہاں ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، وہیں علماء کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھتے رہیں کہ کہاں سے انحرافات آ رہے ہیں. ہم بار بار لوٹیں گے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس لیے بھی کہ وہ ہمارے لیے اسوہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ہم تمام جانتے ہیں کہ جو انقلاب انہوں نے اس معاملے میں برپا کیا اس کا کوئی جواب نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب ان کو رد کرنا ہوتا ہے، رد کرنے کے اسلوب پہ آپ غور کر سکتے ہیں، لیکن رد کرنے میں کوئی بخالت سے کام نہیں لیتے. وہ جب یقول بعض الناس کہتے ہیں تو دنیا بھی سمجھتی ہے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو اسلوب نقد کرنے کا ایک اسلوب انہوں نے متعین کیا ہمارے سلف میں سے ایک نے، لیکن نقد کرنے کا جو کام ہے، جو غلط افکار و خیالات اگر آ رہے ہیں تو ان کو روکنے کا جو کام ہے، اس معاملے میں انہوں نے کسی شش و پنج سے کام نہیں لیا. امام دار الہجرہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی آپ زندگی دیکھ لیں، جب مسائل سامنے آتے ہیں تو وہ کھل کر کے باضابطہ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فلیعرف انی مالک ابن انس، جو مجھے جانتا ہے جو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا ہے تو جان لے کہ میں مالک ابن انس ہوں. کیوں کہ اگر کوئی ایسا دھارا آ رہا ہے جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس کا مقابلہ کرنا اور اس کو روکنا جو علماء اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور یہ کلیئر کرنا، بتلانا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو فتنہ خلق قرآن کے معاملے میں وہیں سے امام اہل سنہ والجماعہ کی حیثیت سے دنیا جانتی بھی ہے ان کو. یہ جو خاص موقف ہے اور جو تاریخ کا وہ لمحہ ہے، مرحلہ ہے، وہ بڑا شدید ہے، لیکن اس پہ غور کرنا اس حیثیت سے بہت ضروری ہے کہ دراصل امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی فکر و نظر کے دھارے کو کتاب و سنت کے سلف کے درست موقف پہ، درست راستے پہ رکھنے کے لیے اپنی ساری قربانیاں پیش کی. آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا، اور حدیث کی سب سے بڑی کتاب ان کے مسند الامام احمد بن حنبل سب سے بڑی کتاب مانی جاتی ہے. وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. شافعی حدیث کے بھی بڑے امام ہیں، فقہ کے بھی بڑے امام ہیں، اور خود شافعی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. لیکن اس معاملے میں جب ابن ابی دواد یہ چاہتے ہیں کہ امام
احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان سے مناظرہ کریں تو امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مناظرہ کے لیے تیار نہیں ہوتے. امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ دراصل وہ راہ کھولتے ہیں، وہ سلف کی وہ راہ کھولتے ہیں، کتاب و سنت کے اس موقف کو متعین کرتے ہیں کہ خاتونی بے کتاب اللہ او بے سنت رسولہ حتی اقول بھی. یہ میں مناظرہ میں جانے والا نہیں ہوں، میں علم کلام اور علم فلسفہ کا آدمی نہیں ہوں. قرآن و سنت سے دلیل لاؤ مان لوں گا، کتاب و سنت سے دلیل لاؤ مان لوں گا. یہ جو موقف ہے اور اس موقف کو اس قوت سے ساری قربانیاں دے کر کے اتنا مارا گیا کہ مطلب لو ضرب الفیل والحرب اگر یہ بات کہی جاتی ہے اور اس موقف پہ اس مضبوطی کے ساتھ، جبکہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی آدمی مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو اس کے بارے میں آپ آسانی سے یہ بات پھیلا سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، اس کا مطلب اس کو نہیں آتا ہے. تو یہ خطرہ ان کے سر پہ منڈلا رہا ہے. اس کے باوجود امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو اصل کردار ہے وہ یہ ہے کہ اگر کتاب و سنت کے مطابق یہ موقف ہے تو ہم اس کو قبول کریں گے، اور اگر یہ موقف نہیں ہے، یہ فکری دھارا اس کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، سلف کے فہم کے مطابق نہیں ہے، تو ہم نہیں ماننے جا رہے ہیں. کتاب و سنت کی دلیل لائیے، قبول کریں گے. اسی لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ردت کے موقع سے جب لوگوں نے دین اسلام کو چھوڑنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا، وہی کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے لیا جب فتنہ خلق قرآن کا معاملہ آیا. یعنی یہ بھی دراصل اس راہ کو چھوڑنے کی غلطی تھی، کتاب و سنت کی راہ کو چھوڑنے کی غلطی تھی، اور اس راہ پہ کتاب و سنت کی راہ پہ واپس لانے کے لیے امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ساری قربانی دی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو فکری دھارا ہے اگر وہ غلط سمت میں جا رہا ہے تو اس کو صحیح سمت میں واپس لانے کی کوشش کرنا، یا اسلام اور مسلمانوں کے نام پر، کتاب و سنت کے نام پر، دعوت دین کے نام پر، کتاب و سنت کی تعبیر و تشریح کے نام پہ کوئی ایسی کوشش سرزد ہو رہی ہے جو کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس کی قلیب کھولنا یہ بہت ضروری ہے. ہم جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں کلمۃ حق ارید بہا الباطل کی وضاحت جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، یا جب خوارج سے جا کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کر رہے ہیں اور ان کو سمجھا رہے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، وہاں سے یہ ساری دلیلیں ہمیں ملتی ہیں اور سمجھ میں آتا ہے کہ علماء اپنے وقت میں فکری دھاروں پہ باضابطہ نظر رکھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفہ پہ اور علم کلام پہ جس مضبوطی سے کام کیا ہے اور جیسی زبردست دلیلیں فراہم کر کے ان کے استدلالات کی جو قوت تھی، جو اساس تھی، اس کی انہوں نے بیخ کنی کی ہے، وہ اپنے آپ میں بہت دلچسپ اور کہہ لیجئے کہ بڑا مزیدار موضوع ہے جس کی طرف ہماری توجہ جانی چاہیے. ہندوستان میں یہ کام جب دیکھیں گے، خاص طور سے شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جب علماء اہل حدیث اور احناف کے یہاں اختلافات کی روش سامنے آئی تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں. حالانکہ ہم ساتھ چلے تھے، شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرکز ہے اور مرکز سے سب جڑتے ہیں، تحریک شہیدین ایک مرکز ہے اور اس مرکز سے سب جڑتے ہیں. لیکن جب ہمارے علماء نے یہ دیکھا کہ یہ کن کن معاملات میں غلط روش اپنا رہے ہیں، اب یہ دھارا ان کا بدل رہا ہے، تو اس فکری دھارے کی غلطی واضح کرنے کے معاملے میں انہوں نے کسی لیت و لال سے کام نہیں لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء کی جو تیسری بڑی ذمہ داری ہے یا جو ان کا کیریکٹر بنتا ہے وہ یہ ہے کہ علمی اعتبار سے بڑے مضبوط ہوں، عملی طور پہ اس کی گواہی دے رہے ہوں، اور فکری اعتبار سے نہ صرف یہ کہ خود سنجیدہ ہوں، اپنے آپ کو غلطیوں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہوں اور اس معاملے میں سلف کی راہ کی اتباع کر رہے ہوں، بلکہ اگر کہیں پانی مر رہا ہے، غلطیاں نظر آ رہی ہیں، خرابی دیکھ رہے ہیں تو اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں. یہ سلف کو جب ہم اس حیثیت سے دیکھتے ہیں تو یہ منظرنامہ ہمارے سامنے آتا ہے. ہندوستان میں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اس معاملے میں سب سے روشن مثال کا درجہ رکھتے ہیں کہ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ صحیح اسلام کے علاوہ کسی اسلام کو اسلام بنا کر پیش کیا گیا، یا جب کبھی اسلام پہ کوئی حملہ ہوا یا لوگوں نے اسلام کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، تو حضرت ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ بالکل سونتی ہوئی تلوار بن کر کے بالکل سامنے آ کر کے انہوں نے مقابلہ کیا اور بتلایا کہ اسلام کا دھارا کیا ہوگا، فکری جو دھارا ہے اسلام کا وہ کیا ہے. اس معاملے میں ان کی روش اتنی مضبوط اور مستحکم تھی کہ جب اسلام کے سلسلے میں کوئی بات آئی تو بقیہ فرق اور مذاہب کے لوگوں نے بھی
ان سے رجوع کیا اور ان کو اسلام کے ایک نمائندے کے طور پہ پیش کیا۔ یہاں میں بطور تذکیر اپنے علماء سے یہ کہنا چاہوں گا کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اسوہ اور ان کا یہ کردار بتلاتا ہے کہ وہ جہاں جماعت کے عالم تھے اور قائد تھے، وہیں وہ پورے مسلمانوں کے بھی عالم تھے اور قائد تھے، اور ہمارا کردار جہاں اپنی جماعتی وابستگی کے معاملے میں بہت مضبوطی اور استحکام کا ہونا چاہیے، وہیں اپنی ملت سے بھی جو ہمارا رشتہ ہے وہ اس حد تک استوار رہنا چاہیے کہ جب ملت کو ہماری ضرورت ہو تو وہ آسانی سے پکار سکے اور ہم قیادت کا فریضہ انجام دے سکیں۔ یہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے تناظر میں ایک جملہ معترضہ کے طور پہ، اور اگر بات ادھر چلی گئی ہو تو اس کے لیے معذرت۔ یہ تین جو سال ہم بات کر رہے تھے، علم کی، عمل کی اور فکر کی، جو چوتھا مرحلہ اس کے بعد آتا ہے کہ علماء کا جو سماجی خط و خال ہے، کیریکٹرسٹک ہے، وہ کیا بنتا ہے، علماء کو سماجی اعتبار سے کیا ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں خاص طور سے اس موضوع کو، یعنی علماء کی جو سماجی زندگی ہے، اس بارے میں زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کی بنیادی حیثیت قائد کی ہے، رہنما کی ہے، اور ان جنرل آپ قائد اور رہنما ہے، مطلب عمومی قیادت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ کوئی سماج اگر قائد لیڈر لیس ہو جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ ایک زمانے تک مستقل طریقے سے تصوف کا ایسا نشہ لوگوں پہ چڑھایا گیا، اتنی شرابیں پلائی گئیں کہ علماء نے بھی یہ سمجھا کہ خانقاہوں میں جا کر کے بیٹھ جانا اور اللہ اللہ کا نعرہ لگانا یا پھر دنیاوی معاملات سے اپنے آپ کو الگ کر لینا، یہ ہمارا کردار بنتا ہے۔ اور دراصل سمجھ لیجئے کہ پورے سماج کے ساتھ یہ بڑی ناانصافی تھی، امت مسلمہ کے ساتھ یہ بہت بڑی ناانصافی تھی۔ علماء کو سماج سے الگ کرنا، یا کسی بھی نام پہ ہو، یہ دراصل پورے سماج کے اوپر سب سے بڑا ظلم ہے جو کوئی بھی سماج اپنے اوپر کر سکتا ہے۔ علماء کی ذمہ داری قیادت کی ہے، رہنمائی کی ہے، یہ دیکھنے کی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے کہ نہیں، اور اس کو دیکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ باضابطہ سماج کا عنصر بن کر کے رہ رہے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عملی زندگی آپ دیکھیں گے کہ جب پہلی وحی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی ہے، جبریل امین آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ڈر جاتے ہیں۔ انی اخاف علی نفسی، اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے ایسا ہوا ویسا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اما خدیجہ جو تسلی دیتی ہیں، اس میں کہتی ہیں اللہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرنے جا رہا، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنے جا رہا۔ کیوں؟ لأنک تنصر المظلوم تقری الضیف تنیب علی نوائب الحق۔ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیریکٹر اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے، وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سماجی زندگی کا ظاہرہ ہے، وہ یہ ہے کہ سماجی سطح پہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتہائی درجے میں مفید عنصر کی حیثیت رکھتے ہیں، لوگوں کے کام آ رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، مظلوم کی سہایتا میں آگے بڑھ رہے ہیں، جہاں جہاں کسی کو کوئی پریشانی ہے اس کے سمادھان کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کیریکٹر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ جب کبھی کوئی اچھے کام کے لیے کسی غیر نے بھی آواز دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلف الفضول کے بارے میں کہتے ہیں کہ بعد میں مدینے میں کہ اگر مجھے اس قسم کی کسی دعوت کے لیے بلایا جائے تو آج بھی میں لبیک کہنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سماجی زندگی کے ان تمام عناصر کو مضبوط کیا ہے جس سے سماج اچھا ہوتا ہے، اچھی چیزیں رائج ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء کو اپنے آپ کو سماج کا حصہ بنا کر رکھنا چاہیے۔ خانقاہی تہذیب نے ایک بہت بڑا ષڈینتر یہ رچا، بہت بڑی سازش یہ رچی کہ علماء کو سماج سے کاٹ دو۔ سماج میں کیا ہو رہا ہے اس سے مطلب نہیں، آپ نے نماز پڑھ لی، آپ نے کام بن گیا۔ یہ کام ہماری تاریخ میں نہیں تھا۔ اسی لیے اگر آپ کبھی دیکھیں گے کہ علماء مثال کے طور پہ اصول فقہ کے وضع کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا سماجی انسلاک ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اگر طلاق ثلاثہ کا پھر سے جائزہ لیتے ہیں کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دی گئی ہے تو وہ ایک ہو، تو اس کا سماجی انسلاک ہے کہ معاشرے پہ اس کے کیا کیا اثرات رونما ہو رہے ہیں۔ یعنی ہمارے علماء وہ ہیں کہ دینی معاملات کو بھی سماج سے الگ کر کے نہیں دیکھتے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ امپیکٹس کیا پڑ رہے ہیں، اثرات کیا رونما ہو رہے ہیں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے کیا کیا امکانات ہمارے پاس موجود ہیں۔ بعد میں دور زوال میں اور یونانی غیر اسلامی تصوف کے زیر اثر یہ ہوا کہ سماج کو علماء سے کاٹا گیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں، میرا جو تاریخی شعور ہے خاص طور سے تاریخ اہل حدیث ہند کے تناظر میں، ہندوستان کی پوری تاریخ میں علماء اہل حدیث کا قافلہ
یہ جماعت وہ پہلی جماعت ہے، علماء کا یہ قافلہ پہلا قافلہ ہے جس نے لوگوں تک دین کو پہنچانے کا فریضہ انجام دیا۔ یہ خانقاہوں میں جا کر کے بیٹھ نہیں گئے۔ مولانا اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک فرد کے پاس پہنچنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ علماء صادق پور کا جو طریقہ تھا اپنی دعوت کو عام کرنے کا، اس میں جہاں وہ مختلف خطوں میں اپنے علماء متعین کرتے تھے، وہیں علماء باضابطہ سارے کہہ لیجئے کہ پورے ملک کا دورہ کرتے تھے، ان کا باضابطہ قافلہ چلتا تھا۔ بعد کے دور میں جب 1906 میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی بنیاد پڑ رہی ہے جمعیت اہل حدیث کے نام سے، اس وقت بھی ہمارے بڑے علماء جو انتہائی درجے میں امام کی حیثیت رکھتے ہیں، امام شاہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا میر سیالکوٹی ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالعزیز احمد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے دور کے چوٹی کے علماء ہیں، بڑے بڑے مطلب کیا کہتے ہیں، کسی بھی بڑے سے بڑے امام کا اس وقت اس زمانے میں اگر آپ تصور کریں گے تو یہ لوگ کہیں بھی کسی بھی درجے میں چھوٹے نہیں ہیں۔ امام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے اور بجا طور پہ کہا جاتا ہے۔ تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، تردید، ہر معاملے میں آپ کو آگے نظر آئیں گے۔ صحافت، سیاست، سماجی ملی مسائل، ہر معاملے میں آپ کو بالکل فرنٹ پہ نظر آئیں گے۔ مولانا عبدالعزیز احمد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ شبلی کی کتاب کا رد کرتے ہیں تو اس رد کو شبلی مجبور ہوتے ہیں قبول کرنے پہ۔ تو سیرت النعمان پہ جو شبلی کی کتاب ہے اور اس کا انہوں نے جو رد کیا، تو ماننے پہ شبلی جیسا عالم جو بڑا عالم ہے وہ مجبور ہوتا ہے۔ مولانا میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی جرات ہوا ہے کہ وہ مولانا ابوالکلام آزاد کے یہاں بھی اگر کچھ چیزیں ان کو نظر آتی ہیں تو بہت کھل کر کے تنقید کرتے ہیں۔ یہ بڑے لوگ ہیں اور ان کو یہ فریضہ دیا جاتا ہے کہ یہ پورے ملک میں گھوم کر کے لوگوں تک یہ دعوت پہنچائیں گے اور جمعیت کو مرکوز کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سماجی زندگی کو عملی سطح پہ برتنے کا بر صغیر میں اگر کسی نے کام کیا، سماج کو علماء سے جوڑنے کا کام کیا، سماج میں جہاں جہاں جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان غلطیوں کو ختم کرنے کی اگر کوشش کی، تو یہ بنیادی طور پہ یہ سنت علماء اہل حدیث کی، ہماری تحریک شہیدین کو عام طور پہ یا تو سکھوں کے خلاف یا پھر انگریزوں کے خلاف ایک سیاسی تحریک کے طور پر لوگ دیکھتے ہیں، لیکن جو اس تحریک کے جو سماجی عناصر ہیں ان پہ ہماری نگاہ کم جاتی ہے۔ بدعات کی جو بیخکنی ہے، اگر علماء سماج کا باضابطہ جائزہ نہیں لے رہے ہوتے تو کتاب تقویت الایمان نہیں لکھی جاتی۔ اور آپ کو بتاویں، تقویت الایمان مولانا شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت لکھ رہے ہیں اس وقت ابھی علمی کتابیں، ادبی کتابیں اردو میں نہیں لکھی جا رہی ہیں۔ ابھی اردو باضابطہ یہ زبان نہیں بنی ہے کہ لوگوں سے اس زبان میں گفتگو کی جائے، علمی زبان نہیں بنی ہے، یہ عوام کی زبان ہے، عام لوگ اس میں بات چیت کر رہے ہیں، یہ بولی کے درجے میں ہے ابھی۔ اور مولانا اس حقیقت کو سمجھ رہے ہیں کہ اگر عام لوگوں تک اس سچائی کو پہنچانا ہے تو ان کی زبان میں بات کرنی ہوگی، چنانچہ تقویت الایمان وہ لکھتے ہیں۔ اور آج بھی جو زبان وہ استعمال کرتے ہیں 3 صدیوں کے لگ بھگ، مطلب 1831، 1931، 2031، یعنی 3 صدیوں کے گزرنے کے بعد بھی اس زبان کا جو ریلیونس ہے، اس کی جو چاشنی ہے، اس کا جو معیار ہے وہ جوں کا توں برقرار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو سماجی شعور ہے وہ ان کو بتلا رہا ہے کہ اس کتاب کو اس زبان میں، عوام کی زبان میں لکھنے کی ضرورت ہے۔ اس زمانے کے جو بڑے بڑے، میں اپنے آپ کو علماء کہتے تھے، وہ اردو میں کوئی چیز لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، وہ فروتر سمجھتے تھے کہ وہ اردو میں کوئی کام کرے۔ غالب جیسا شاعر وہ بعد میں 1850 کے بعد وہ اردو میں کچھ لکھنے اٹھنے کی طرف بڑھا ہے، شاعری کر رہے تھے وہ، لیکن اردو میں باضابطہ نثر لکھنے کا کام غالب نے 1850 کے بعد شروع کیا ہے، ان کے جو خطوط وغیرہ ہیں۔ تو کہنے کا اصل جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا، جو سماجی زندگی کا عنصر ہے علماء کی زندگی میں، کہ کہاں کیا کچھ گڑبڑ ہے، کہاں کیا کچھ صحیح چل رہا ہے، یہ دیکھنا اور اس کے مطابق سماج کو عملی طور پہ لگ کر کے، ان کا ساتھ دے کر کے سماج کو اچھی راہ پہ لانے کی کوشش کرنا، یہ بنیادی ذمہ داری۔ اور ظاہر ہے دائی کا اس کے علاوہ اور کوئی مطلب نہیں ہے۔ تحریک شہیدین کا ایک جو دوسرا عنصر ہے جس کی طرف عام طور پہ اب ہماری توجہ نہیں جاتی، وہ نکاح بیوگان کا معاملہ ہے۔ یعنی اس زمانے میں ہندو تہذیب و معاشرت کے اثر سے مسلمانوں میں یہ بات رائج ہو گئی تھی کہ اگر کوئی بیوہ ہو گئی ہے خاتون تو اب اس کو شادی نہیں کرنا چاہیے۔ مولانا اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک کے پیش نظر باضابطہ طریقے سے عملاً اس کو برت کر کے دکھلایا۔ ان کی بھابھی جب وہ بیچاری بوڑھی ہو گئی تھی، اب وہ شادی نہیں کر سکتی تھی، پھر بھی ان کو زبردستی نہیں، آپ اگر نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ان کی شادی کروائی، یا بہن غالباً، اگر کچھ مسٹیک ہو تو اس کے لیے معذرت۔ تو میرے کہنے کا جو اصل مقصد ہے کہ سماجی زندگی کے ان عناصر کو
اگر ہم اور آپ اپنے اسلاف کی زندگی میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ علم کے بلند مقام پہ ہے، ان کی جو عملی زندگی ہے وہ اتنی مستحکم ہے کہ اگر وہ طوائف کے کوٹھے پہ چلے جائیں تو دنیا کو اس بات کا مکمل یقین ہے کہ یہ اصلاح کے لیے گئے ہوں گے، کسی عیاشی کے لیے نہیں گئے ہوں گے۔ تو عمل کا جو ان کا مطلب کیا کہتے ہیں گراف ہے وہ کتنا اونچا ہے، اور فکری سطح پہ وہ کتنے مضبوط ہیں کہ جہاں جہاں بھی کوئی خرابی نظر آئی اس کی انہوں نے باضابطہ تردید کی، اس کو درست راستے پہ لانے کی کوشش کی، اور سماج کو صحیح دھرے پہ لانے کے لیے سماج میں رہ کر کے علماء سماج سے جڑ کر کے جو کام کر سکتے تھے وہ کام انہوں نے کیا ہے۔ اور یہ مطلب کیا کہتے ہیں ہماری پوری تاریخ میں یہ تسلسل آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ چوتھا دائرہ تھا ہماری گفتگو کا، چوتھا عنصر تھا۔ پانچواں عنصر جو سیاسی ہے، اور یہ شاید زیادہ تنازع کا شکار رہتا ہے، اور اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے، میں نے بتلایا کہ ہوتا یہ ہے کہ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر بھائی جس نے بھی ماشاءاللہ ہماری رہنمائی کی، اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر بدلہ دے، انہوں نے ایک لکھ کر کے بھیجا ہے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جزاک اللہ خیر۔ آخری جو عنصر ہے وہ سیاسی زندگی کا، سیاسی خط و خال علماء کا کیا ہونا چاہیے، اور اس معاملے میں بڑا کنفیوژن اس لیے ہے، دیکھیے 3 سطحوں پہ بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں۔ ایک تو تصوف کے زیر اثر علماء نے بھی یہ سمجھ لیا کہ ہمارا کام اللہ اللہ کر رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ علمی حیثیت سے عام طور پہ دور زوال میں علماء کا جو کردار ہونا چاہیے، یعنی جس طرح سے ان کی حیثیت بننی چاہیے وہ حیثیت بن نہیں پائی، چونکہ تقلید کے زیر اثر انہوں نے مان لیا کہ اب ان کو الگ سے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب علمی حیثیت آپ کی وہ مستحکم نہیں بنے گی، عملی طور پہ آپ سماج سے کٹ جائیں گے، تو لازماً جو سماجی سطح ہے آپ کی اور جو سیاسی شعور ہے آپ کا وہ کمزور پڑ جائے گا۔ لوگ سمجھیں گے کہ مولانا سے جا کر کے دعا لیجئے اور پھکوا لیجئے، دم کر دیں گے، آپ کو شفا مل جائے گی، اور علماء اس سے زیادہ کے نہیں ہیں۔ اور یہ ہر زمانے میں جب باطل چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پروسپر کر سکے، اپنے آپ کو فروغ دے سکے، تو وہ یہ سازش رچتا ہے۔ علماء بنیادی طور پہ قائد کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ قیادت ان کو سیاسی زندگی میں بھی حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہر زمانے میں علماء سیاسی بصیرت کے ساتھ ساتھ وہ سیاسی قیادت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے، سیاسی بصیرت کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ لازماً علماء ہی حکمران ہوں گے، نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ضرور ہے کہ ان کو یہ پتہ ہوگا کہ ان کی ذمہ داری سماج میں کیا بنتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر زمانے میں معتبر علماء حکمرانوں کو نصیحت کرتے رہے ہیں، حکمرانوں کی رہنمائی کرتے رہے ہیں، ان کو بتاتے رہے ہیں، ان کے ساتھ خیرخواہی کا جو جذبہ ہے ان کا وہ اس طرح سے رہا ہے کہ ان کی خرابیوں کو، ان کی غلطیوں کو، ان کی برائیوں کو قبول کرنے کا جذبہ نہیں رہا ہے۔ اگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ذرا غور کیجئے، اور اس موضوع پہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے بہت مضبوط اسوہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ فتنہ خلق قرآن کے معاملے میں مامون الرشید کو امیر المومنین بھی کہتے ہیں، اور اس حکم کو مانتے بھی نہیں۔ یعنی علماء نے دونوں کام ساتھ ساتھ کیا ہے، سماج کو خلفشار سے بچانے کا بھی، اور سماج کو صحیح راہ پہ، سیاست کو، حکمرانی کو صحیح راہ پہ رکھنے کا بھی، ان کو یہ بتانے کا بھی کہ آپ کی ذمہ داری کتاب و سنت کے مطابق ملک کو چلانے کی ہے، آپ کی ذمہ داری انصاف کو بروکار لانے کی ہے، اور اس سلسلے میں ہم آپ کو دینی رہنمائی فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو اسوہ ہے ہمارے یہاں وہ یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ علماء یعنی حکمرانوں سے کٹ کر کے رہتے ہیں۔ ہارون رشید باضابطہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مشورے لیتے ہیں، ان کے بعد کے حکمران باضابطہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے مشورے لیتے ہیں، اور اگر ان کو گورنر کہیں متعین کرنا ہو تو وہ متعین کرتے ہیں ان کے مشورے سے۔ ایک موقع سے بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بادشاہ کو ایک گورنر کی ضرورت ہے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کا نام پیش کر دیتا ہوں۔ تو امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دیکھیے میں پڑھنے لکھنے کے لیے آیا ہوں، پڑھنے لکھنے دیجیے گا تو ٹھیک ہے، یہ سب بات کیجیے گا تو چلا جائے گا۔ ان کا ایک اپنا مقام تھا، ان کی ایک اپنی مطلب کیا کہتے ہیں ذاتی زندگی ہے، علمی حیثیت ہے، مقام ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علماء نے اپنے آپ کو سماج سے یا سیاست کے اہل سیاست کی رہنمائی سے الگ کر کے نہیں دیکھا، اور جب کبھی یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کے ساتھ خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ ساتھ ضرورت یہ ہے کہ بھائی عملی طور پہ بھی اقدام کیا جائے، تو وہاں انہوں نے بھی لہت و لال سے کام نہیں لیا۔ علم کے معاملے میں یہ دیکھیے امام
अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथ हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रखते थे। तो लोगों को थोड़ा-सा वो था कि भाई ये इनकी कम उम्र है, आप इनको लिए फिरते हैं। तो صحیح हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो इल्मी मकाम था, वो सवाल करके, पूछ करके लोगों से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वाज़ेह किया, ये दिखलाने के लिए कि हर ज़माने में अच्छे हुक्मरान अपने साथ उलमा की टीम रखते हैं, उनसे मशवरे करते हैं, उनसे चीज़ें लेते हैं, रहनुमाई लेते हैं। उलमा को जब ऐसा महसूस होता है कि उलमा मतलब हुक्मरान हमारे सही राह पे चल रहे हैं, तो वो अपने आप को अलग रखते हैं, यानी समाजी इस्लाह का काम करते हैं, अकीदे की इस्लाह का काम करते हैं, इल्म के फ़रोग़ का काम करते हैं और हुक्मरानों को उनका काम करने देते हैं। इस्लामी तारीख़ की ये बड़ी खूबसूरती है कि उलमा ने गैर ज़रूरी तौर पे हुक्मरानों को परेशान करने का काम नहीं किया। उनको नसीहत फराहम की, रहनुमाई फराहम की, उनको बतलाया कि आपकी ज़िम्मेदारी क्या है, लेकिन उनको काम करने दिया। लेकिन जब कभी ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि सियासी सतह पे उलमा को आगे आने की ज़रूरत है, तो उन्होंने इस मामले में अपना किरदार अदा किया। जाहिर है कि इमाम मोहम्मद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जब हुक्मरान के एक मामले के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो उसके पॉलिटिकल रिपरकशंस भी होंगे, उसके समाजी और सियासी असरात भी मुरतब होंगे, और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस हद तक मुरतब हो सकते थे कि लोगों ने लिखा है कि हुक्मरान को इस बात का डर भी था कि अगर अहमद बिन हम्बल चाहें और आलम बगावत बुलंद कर दे तो लोग उनके साथ हो जाएं। बैनाना व बैनकुमुल जनाइज, जब उलमा कहते हैं कि जब जनाजा उठेगा तो देख लेना कि हुक्मरानी किसकी है, और जब इमाम मोहम्मद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा उठता है तो खवातीन कहती है कि अगर हुक्मरान देखना हो तो देख लो, बादशाह देखना हो तो बादशाह तो ये है जो दिलों पे हुक्मरानी करते हैं। लेकिन ये बड़ी खूबसूरती है इस्लामी तारीख की कि जब तक मामला दुरुस्त चल रहे होते हैं, उलमा आम तौर पे हुक्मरानों के साथ छेड़छाड़ का रवैया नहीं अपनाते, उनको नसीहत करते हैं, उनको चलने देते हैं। उलमा तब सियासत में जाना मजबूरी समझते हैं या सियासी मैदानों में यानी डिफेंस की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का उस्वा हमने जिक्र किया कि जब उनको लगा कि बादशाह अपनी जिम्मेदारियों को नहीं अदा कर रहे हैं, तो उन्होंने बाज़ाब्ता स्टेप लिया, उनको जा करके समझाया और ये बतलाया कि इस मामले में अब आपको जिहाद करने की ज़रूरत है और हम साथ हैं और हम लड़ेंगे। इसी तरह अगर सऊदी अरब की तारीख में आप देखेंगे तो जहाँ मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह वो समाजी इस्लाह का काम कर रहे हैं, अकीदे की इस्लाह का काम कर रहे हैं, वहीं वो उस वक्त के जो हुक्मरान हैं, कबायली हुक्मरान होता भी जिस सतह पे उनकी जो हैसियत है, उनसे वो डील करने की भी कोशिश कर रहे हैं, वो मुफाहमत कर रहे हैं, एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस रास्ते से ये काम ज़्यादा अच्छी तरह हो सके। बाद के दौर में सऊदी अरब की तारीख ये है कि जब एक आध हुक्मरान ऐसे हुए कि उनसे जिम्मेदारी ठीक से अदा नहीं हो पा रही थी, तो उलमा ने ये फरीज़ा अंजाम दिया कि उनको माजूल किया जा सके। बर्रे सगीर के तनाजुर में जब आप जाएंगे, मैं फिर आपको तहरीक शहीदैन से इसलिए जोड़ूंगा कि उसके बगैर चारा नहीं, हम तो बहरहाल अपनी जड़ से जुड़ेंगे। तहरीक शहीदैन का ये बड़ा खूबसूरत जाविया है कि हमारे उलमा ये खानकाहों में बैठने वाले अल्लाहू अल्लाहू करने वाले नहीं थे। इन्होंने बज़ाब्ता अंग्रेज़ों के खिलाफ एक तहरीक चलाई, उनके बिलमुकाबिल मुतवाज़ी हुकूमत कायम की और दिखलाया कि इस्लामी हुकूमत कैसे कायम होती है। और उस सिलसिले में उनको जिन लोगों से भी सफारती ताल्लुकात बनाने हो सकते थे, जिन लोगों से भी इस मामले में मदद लेनी हो सकती थी, उन्होंने मदद ली। उन्होंने दूसरे जो हिंदू मतलब राजा महाराजा थे उनसे खत्तो किताबत किया और बज़ाब्ता उनको तैयार किया कि हम अंग्रेज़ों को यहाँ से भगावें। सिखों ने जब जुल्म किया तो उसके खिलाफ खड़े हो गए अपने लोगों को बचाने के लिए, जब ये देखा कि हुक्मरान इस काबिल नहीं है कि बचा पाएंगे। इसका मतलब यह है कि उलमा का काम जहाँ इल्मी रहनुमाई देना है, समाजी इस्लाह का काम करना है, वहीं जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो सियासी एतबार से भी पूरी तरह तैयार रहेंगे, खड़े हो जाएंगे, आगे आएंगे। आगे जब बढ़ेंगे आप, ये तहरीक जब आगे बढ़ती है तो बल्कि बाद के दौर में जो वहाबी तहरीक है ये उलमा के हाथ में मुकम्मल, वो उसकी कमान अपने हाथ में लिए हुए हैं, वही सिपा सालार हैं, वही लश्कर हैं, वही सिपाही हैं, वही आलिम हैं और वही बेचारे अपनी कुर्बानियां जानों की दे रहे हैं। और जो वो तारीख है इतनी रोशन तारीख है कि मैं कह नहीं सकता। मुझे बहुत अफसोस है कि आज बहुत सारे लोग नादानी में उस तहरीक और उस तारीख को जिस तरह जानने की कोशिश करनी चाहिए जानते नहीं है, उसके बारे में गलत सलत बातें करते हैं। और मैं इंतबाह देना चाहता हूं कि जिस दिन आप अपनी जड़ों से कट जाएंगे, लिख लीजिए कि आपका जो मकाम बन रहा है वो मकाम बनना बंद हो जाएगा। ये बड़ी नादानी है कि हम अपनी उस तारीख से अपने आप को, चाहे जिन चीज़ों के असरात के पेश नज़र ये गलतियां हो रही हों, लेकिन ये अफसोसनाक गलती है। आगे जब बढ़ेंगे, जब अंग्रेज़ों की हुकूमत कायम हो जाती है, मुस्तहकम हो जाती है, तो आपको समझ में आएगा कि उलमा बज़ाब्ता अपना किरदार कई सतहों पे कर रहे हैं। उनको समझ में आया कि हुकूमत हाथ से निकल गई,
اب جب ہاتھ سے نکل گئی ہے حکومت تو کردار کیا ہونا چاہیے کہ بھائی اپنے دین کو سماج کو بچانے کی کوشش کرو. مدارس کے جال بچھا دیے علماء نے, اور جب ایک وقت آیا اور ایسا لگنے لگا کہ اب انگریزوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے, برادران وطن اس کے لیے تیار ہیں, تو مسلمانوں کی طرف سے جو لوگ ہندوستان کو آزاد کرانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سب معتبر علماء ہیں. وہ مولانا ابوالکلام آزاد قیادت کر رہے ہوں تب, یا مولانا ظفر علی خان قیادت کر رہے ہوں تب, یا اس طرح کے ہمارے جتنے دوسرے علماء ہیں, یعنی سیاسی سطح پہ جب یہ محسوس ہوا کہ اب ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے تو وہ پیچھے نہیں رہے. انہوں نے مسلم لیگ بھی بنائی, انہوں نے جمعیت علماء ہند کی تشکیل بھی دی, اور ہر سطح پہ آگے بڑھ کر کے سماج کو, معاشرے کو بچانے کا, مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کا کام کیا. اور ظاہر ہے کہ سب لوگوں کی اپنی اپنی رائے تھی, اخلاص تھا, جن کو جو بہتر سمجھ میں آیا اس کے مطابق انہوں نے کام کیا. خط و خط پہ جب ہم علماء کے غور کریں گے تو ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ علماء نے سیاسی سطح پہ, سماجی سطح پہ اپنے آپ کو خانقاہوں میں بند کر کے نہیں رکھا, بلکہ نکلے میدان میں آئے, سماج کا مقابلہ کیا, سماج کو دیکھا, جس روشنی کی ضرورت تھی وہ روشنی فراہم کی. چنانچہ یہ کم تعجب کی بات نہیں ہے, اور یہ جاننا چاہیے ہمارے لوگوں کو کہ مولانا ابوالکلام آزاد جس وقت متحدہ ہندوستان کی وکالت کر رہے ہیں اور مسلمانوں سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ وہ کانگریس کے ساتھ ہوں, اس کے لیے وہ قرآن و سنت سے دلائل فراہم کر رہے ہیں. یعنی عالم ہونے کی جو حیثیت ہے اس حیثیت کے ساتھ مولانا ابوالکلام آزاد ہمارے سیاسی قائد ہیں. مولانا حسین احمد مدنی ٹھیک ہے کہ وہ دیوبندی مکتب فکر سے آتے ہیں, لیکن عالم ہونے کی حیثیت کے ساتھ مسلمانوں کے دینی قائد ہیں. مولانا ظفر علی خان اپنی عالمانہ شان کے ساتھ ہمارے دینی قائد اور سیاسی قائد کی حیثیت سے ابھر رہے ہیں. تو جب ان تمام تناظر میں ہم دیکھیں گے تو اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ علماء دراصل, جیسے ہمارے بھائی نے پہلے شروع میں کہا کہ اگر وہ نہ ہو تو سماج ختم ہو جائے, معاشرے کی, مسلمانوں کی کوئی وقت, ان کا کوئی مقام بنے گا ہی نہیں. قیادت اسی لیے لیڈر لیس جو ہے نا, جو کوئی بھی کمیونٹی اگر وہ قیادت سے محروم ہو جائے تو یہ اس کے لیے موت ہے دراصل. اور آج اگر آپ عالمی سطح پہ بطور عام اور اگر بر صغیر کی سطح پہ بطور خاص دیکھیں گے تو یہ بڑی ہی افسوس کی بات ہے اور تکلیف کی بات ہے کہ عام طور سے مسلمانوں کا سماج اور مسلمانوں کا سیاسی جو کہہ لیجئے کہ پلیٹ فارم ہے وہ علماء سے اس درجہ نہیں بھرا ہوا ہے جس درجہ بھرا ہونا چاہیے. اور ایسے لوگ قابض ہیں جو دل سے, اندر سے اس طرح سے مسلمان نہیں ہے, فکری سطح پہ اس طرح سے مسلمان نہیں ہے جس طرح سے ان کو مسلمان ہونا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ امت بہت سارے سرمایوں کے باوجود, ساری دولت رکھنے کے باوجود پریشانیوں سے گزر رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت بھی ہو رہا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو تناظر تھا گفتگو کا, اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے, حقائق کے مطابق ہیں, تو ان باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضیلت الشیخ ثناء اللہ صادق ساگر تیمی حفظہ اللہ تعالی کا بے حد شکریہ, اللہ جزائے خیر دے, قبول فرمائے. اور